آج ہم اماموں کی تواریخ میں سے ان کی زندگی کی جو ایسی ہائی لائٹس ہیں وہ ذکر کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بہت کامن چیزیں ہم کو ہسٹری میں سے مل جاتی ہیں اگر ضروری ہوئی تو میں ذکر کروں گا، ورنہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں سناؤں کہ جو جنرلی ہم کو پبلک کی ہسٹری میں کے اندر نہیں ملتی۔ امام جو ہمارے ہیں، میں ان کی وعدت میں یعنی امامت کا جو درجہ ہے میں پہلے ہی دن اس چیز کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ہمارے اول امام مولانا علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ مولا علی ان کی لائف کی بہت سی چیزیں جو کتابوں میں ملتی ہیں میں اس کو زیادہ ٹچ نہیں کروں گا۔ مثال جیسا کہ لڑائیاں ہیں، مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی جو بڑی مدد کی، ان چیزوں کو آپ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن امام کے طور پہ انہوں نے اور بھی ایسے بہت سے کام کیے کہ جو عام طور پہ ہمیں ہسٹری میں ملتے نہیں۔ مولا علی کی زندگی کی امامت کے جامع کی جو چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو کافی مزہ آئے گا۔ البتہ ظاہری طور پہ ہسٹری کا حساب دیکھیں تو رسول اللہ کے بچھونے پہ سو جانا، ہجرت کے پہلے رسول اللہ کے لیے لڑنا، ساری زندگی ان کے لیے قربانیاں کرنا، بدر اور احد اور حنین کی اور خیبر کی ان تمام لڑائیوں کے اندر آپ حضرت علی کی زندگی کا خیال کرو تو ہم کو تمام ہزاروں سال کی ہیومن ہسٹری میں کوئی بھی ملک کی ہسٹری لے لو تو ہم کو علی کے سوا اور کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ملتا کہ جس نے زندگی کے اندر کبھی ہار نہیں اٹھائی۔ مولا علی کسی بھی لڑائی میں کبھی ہارے نہیں۔ حالانکہ حضرت علی کی حالت یہ تھی کہ جب لڑائیوں میں جاتے تھے تو دشمن کے اندر گھس جاتے تھے، چاروں طرف دشمن ہوتے تھے، اپنی پگڑی کو ایک ہاتھ میں رکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار پھراتے تھے، گھوڑے کی زین پر بیٹھتے تھے مگر گھوڑے کی لگام نہ ہاتھ میں پکڑتے تھے نہ منہ میں پکڑتے تھے اور گھوڑا بھی ان کے اشارے پہ چلتا تھا۔ کبھی کسی شخص نے کوشش کرنے پر بھی حضرت علی کو پیچھے سے کبھی گھاؤ نہیں کیا، مارا نہیں۔ تو یہ حضرت علی کی جو دنیاوی چیزیں تھیں وہ اس طرح سے تھیں، لیکن میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی علمی اور جو فقیرانہ چیزیں تھیں وہ بیان کرتا ہوں۔ ان کی سورسز ہمارے اماموں کے فرمان، ہمارا اسماعیلی لٹریچر خصوصاً طور پہ گنانس ہیں۔ مولا علی کی فقیری کا ذکر ستوینی کے اندر آتا ہے، بی بی فاطمہ کی فقیری کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہاں فقیری سے مطلب عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے فقیر، ہم ہندوستان کے اندر بھکاریوں کو مانگنے والوں کو فقیر کہتے ہیں، یہ رونگ ہے، غلط ہے۔ فقیر کا جو لفظ نکلا ہے وہ فقر سے نکلا ہے، اور فقر کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ کو۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے قناعت، یعنی کنٹینٹڈ رہنا۔ فقر کا مطلب یہ ہے درویشی۔ رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ مجھ کو میری فقیری کے اوپر مجھے فخر ہے۔ الفقر فخری، میری جو فقیری ہے وہ میرا فخر ہے، یعنی I'm proud of my درویشی۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی فقیری ایسی تھی، درویش جس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کو گنان میں ملتا ہے آوے تو روزی نہیں تو روزہ۔ رسول اکرم بہت دفعہ گھر میں آتے تھے تو پوچھتے تھے کچھ پکا ہوا ہے، دو دو تین تین چار چار دن گزر جاتے تھے تو کبھی کسی بیوی نے کہہ دیا یا نبی اللہ کی برکت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ پکایا نہیں، تو حضور فرماتے تھے اچھا آج میں نے روزہ رکھ لیا، تو روزے کی نیت باندھ لیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا۔ میں نے آپ کو پہلے دن ذکر کیا کہ دوسرے دنیا کے جتنے بھی صوفی ہیں
دوسرا کا جو لفظ ہے میں نے اسماعیلیوں کے سوا رکھا ہے دوسرے، وہ تمام کے تمام اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ جو صوفی مذہب ہے، فقیری اور درویشی ہے، وہ حضرت علی سے چلی۔ مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کو انگلش میں بارلے کہتے ہیں۔ کسی دن ٹرائی کر کے دیکھو، میں نے ٹرائی کی، جو کی روٹی چمڑے کی طرح، لکڑی کی طرح سخت سوکھی ہوتی ہے، دانت سے چبائی نہیں جاتی۔ مولا علی ایک روٹی پکواتے تھے، اس روٹی کے 30 ٹکڑے کرتے تھے، 30، اور یہ ٹکڑے ایک چمڑے کی بیگ میں رکھتے تھے۔ ہر روز ایک ٹکڑا نکال کے آپ اس کو کھاتے اور پانی کا ایک پیالہ پی لیتے، بس 24 گھنٹے کیا کھانا ہو گیا۔ اب خیال کرو، آج کی دنیا کا حساب کرو، اس کو نیوٹریشنل فوڈ تو کہیں ملی نہیں، نہ وٹامنس ملے، نہ پروٹینز ملے۔ ایک روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کے اوپر بارلے کی سوکھی روٹی اور پانی پی کے یہ طاقت اور قوت کہ در خیبر جو 40 فٹ اونچا تھا، 20 فٹ چوڑا تھا اور لگ بھگ 1.5 فٹ جتنا وہ موٹا تھا، لوہے سے بنا ہوا، اس کو 2 انگلیاں نیچے ڈال کے مولا علی نے ہلایا تو سارا دروازہ ہل گیا، اکھڑ گیا، اور دروازے کو پھینکا تو پتہ نہ لگا کہاں تک گیا۔ خیبر کی لڑائی پوری ہو گئی۔ ابو رافع نام کا ایک بڑا ریسلر پہلوان تھا، وہ 7 آدمی لے کے آیا، یہ 7 مل کے ایک کونا اس کا اٹھا نہ سکے، یہ طاقت کدھر سے آئی؟ یہ انسانی کمال نہیں، یہ خدائی طاقت ہے۔ مولا علی ایک دن اسی طرح سے روٹی لے کے بی بی فاطمہ کے ہاتھ سے تو چھری سے اس کے ٹکڑے کاٹ رہے تھے۔ حضرت امام حسن حسین دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے دونوں بیٹے۔ یہ ٹکڑے کاٹ کے مولا نے بیگ میں ڈالے دوسرے دن کے لیے۔ حضرت حسنین پلورل ہے دونوں بیٹوں کے لیے، حسنین کا مطلب حسن حسین دونوں۔ ان دونوں نے تھوڑا سا بٹر لے کے ابا کی غیر حاضری میں یہ ٹکڑے نکالے اور تھوڑا تھوڑا بٹر چوپڑ دیا۔ اس لیے چوپڑ دیا کہ ان بچوں نے ٹرائی کی تھی کھانے کی تو چبا نہ سکے، انہوں نے سوچا تھوڑا گھی لگاویں تو ذرا نرم ہو جائے۔ دوسرے دن صبح مولا علی نے جب ایک ٹکڑا نکالا تو ہاتھ چکنے ہو گئے، دیکھا تو بٹر لگا ہوا تھا۔ فاطمہ کو پوچھا تو کہا آپ کے بیٹے لگا گئے ہیں۔ کچھ بولے نہیں۔ یہ باقی کے جتنے یہ 30 ٹکڑے تھے وہ فقیروں کو دے دیے اور کہا کہ ایک دوسری روٹی بنا دو، اور بازار جا کے ایک چھوٹا سا کفل لے کے آئے، تالا، اور وہ چمڑے کی بیگ کے اندر سوکھے ٹکڑے رکھ کے تالا لگا دیا، چابی شیشے میں لے گئے۔ بہت دنوں کے بعد کوئی ایک مہمان آیا، یمن کا گورنر تھا، مولا کی خلافت کے زمانے کی بات کرتا ہوں۔ وہ گورنر کو مولا نے گھر کھانے کے لیے بلایا، کھیسے میں سے چابی نکالی، تالا کھولا، اندر سے 2 ٹکڑے نکالے، ایک اس کو دیا، ایک خود رکھا، پانی کا پیالہ رکھا۔ اب وہ یمن کا گورنر، مرغ پلاؤ، اچھے کھانے کھانے والا آدمی، مولا تو مالک تھا اس کا، بول نہ سکا۔ اب وہ ٹکڑا منہ میں رکھا، دانت سے 2 ہاتھ سے کھینچتا ہے مگر ٹکڑا ٹوٹتا نہیں۔ مولا کو نظر نیچی کر کے اپنا ٹکڑا کھا رہے تھے، گھڑی گھڑی پانی پیے مگر وہ اندر ٹکڑا سافٹ ہو رہے ہی نہیں، بڑا پریشان، نمک نہیں، میٹھا نہیں، کچھ نہیں۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد کہتا یا مولا تھوڑا سا نمک مل جائے۔ حضور نے تالی بجائی تو گھر کی میڈ آئی، اس نے مولا علی نے کہا کہ تھوڑا نمک لاؤ۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا بھی نمک تو نہیں۔ مولا علی کا وضو کرنے کا جو لوٹا تھا وہ لے کے مورگیج رکھا اور تھوڑا نمک لے کے آئے۔ اس گورنر نے تھوڑا نمک کے ساتھ منہ میں ڈالا، بڑی مشکل سے چبا چبا کے کھایا، پانی سے پیٹ بھرا اور ڈکار لے کے کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ مولا نے فرمایا یہ شکر کا کوئی مقام نہیں،
शुक्र वो था कि तुझको जो मिला तू खाए। तूने मेरा लोटा मॉर्गेज रखवा के नमक मांगा, अब तू शुक्र करता है। माफी मांगी। ये मौला की फकीरी थी, ये दरवेशी थी। एक दफा किसी एक लड़ाई में एक मेड आई। उस जमाने के अंदर जब जीत जाते थे लोग तो माल दौलत भी लेते थे और औरत मर्दों को गुलाम बना लेते थे। जब वो मुसलमान हो जाते थे तो फिर उनको फ्री कर देते थे। ये मेड जो थी ये कीमियागर थी, यानी केमिस्ट थी। मौला अली की गरीबी देख के इसको ऐसा हुआ कि मैं अपने सेठ को राजी करूं तो शायद खुश होकर मुझे फ्री कर देवे। घर में कोई था नहीं। मौला अली की पीतल की ढाल थी। पीतल यानी कॉपर तो तांबा होता है, ब्रास को पीतल कहते हैं, और तांबा सॉफ्ट होता है, ब्रास हार्ड होता है। पीतल की ढाल थी, शील्ड, लड़ाई के अंदर सामने रख के लड़ते थे। बड़ी वजनदार थी। इस औरत ने, इस गुलामड़ी ने इस पीतल की ढाल को गर्म किया और कुछ ऐसी दवा लगाई कि सोना बन गई। बड़ी फख्र के साथ मौला अली जब आए तो उनके पास पेश की, कहते हैं आका मैं एक आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, अगर आप खुश हो जाएं तो मुझको उस खिदमत के बदले में आजाद कर दें। पेश की कि आपकी ये ढाल थी, आपकी गरीबी देख के मुझे ऐसा हुआ कि मैं आपकी गरीबी दूर कर दूं, ये सोना बन गई है। मौला बहुत हंसे। उस ढाल को हाथ में लिया, ऐसा जोर से हिलाया, वो वापस ब्रास में टर्न हो गई। कहा जाओ रख दो। वो औरत हैरान। हुजूर कहते हैं हाँ मेरे साथ। बाहर एक पत्थर पड़ा था, हुजूर के हाथ में नेजा था। वो पत्थर के ऊपर नेजा मारा, वो पत्थर सोना बन गया। आपने फरमाया तू ये समझती है कि मैं गरीब हूँ, तू ये समझती है कि मेरे पास खाना पीना नहीं, दौलत नहीं, सारा पत्थर सोना बन गया। फौरन पांव पे गिरी और कहती है या मौला मैं मुसलमान होती हूँ। हुजूर ने फरमाया जा मैंने तुझे आजाद किया, फिर उसकी शादी करवा दी। मौला अली अलैहिस्सलाम के इस किस्म के बहुत से वाक़यात जो हमें हिस्ट्री में नहीं मिलते मगर बाज सूफियों किताबों के अंदर हमें मिलते हैं। ये तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है और मैं उसको हाईलाइट्स में गिनता हूँ कि मौला अली को जख्म लगा। एक दफा एक तीर पड़ा आपकी राइट पांव के जो पिंडली है यानी काफ जो है हमारा नीचे का, उसके अंदर वो तीर घुस गया। अब किसी हिसाब से वो तीर निकलता नहीं था सिवा कि उसका ऑपरेशन किया जाए। मौला अली ने फरमाया छोड़ दो, देखो मैं अभी नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज के अंदर खींच लेना। मौला अली खड़े हुए और आपने ध्यान जो लगाया तो लोगों ने वो खींच लिया, पता भी नहीं लगा। इतनी कंसंट्रेशन थी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिन बातों को हम पॉलिटिकल नजर से नहीं देख सकते लेकिन मोहब्बत की नजर से देखते हैं। आपकी एक और बात सुनाऊं। एक दफा हुजूर खिलाफत के जमाने में रात को बत्ती जल रही थी। वो जमाने में तो आपको मालूम है ना, तेल का छोटा सा दिया बत्ती दीपक की तरह जलता था। एक शख्स ने दरवाजा खटखटाया, आप खड़े हुए, इसने सलाम किया। दरवाजा जब खोला तो हुजूर ने पूछा खिलाफत के काम के लिए मिलने आए हो? कहा नहीं या अली, मैं आपसे अपनी जाती मेरा कोई पर्सनल काम है। फरमाया ठहरो। अंदर जाके वो देख रहा है मौला ने एक दूसरी बत्ती जलाई और वो पहली बत्ती जलती थी उसको बुझा दिया। फरमाया बैठो, उसका काम पूरा हो गया। जब वो जाने लगा तो मौला ने फिर ऐसा ही किया, वो जो पहली बत्ती जलती थी उसको जला लिया और ये बत्ती बुझा दी। 2-3 दिन के बाद वो आदमी रास्ते में कहीं मिला और मुलाकात हुई, कुछ बातें चीतें होती थी। तो कहता या मौला एक बात पूछनी चाहता हूँ, मैं जब आया तो एक बत्ती जल रही थी, आपने बुझा दी, दूसरी जलाई, फिर मैं चला गया तो पहली जलाई, वो बुझा दी। आपने फरमाया तुझे मैंने पूछा कि पर्सनल काम है कि खिलाफत का काम है? तूने कहा पर्सनल काम है। मैं खिलाफत के पेपर्स देख रहा था और वो जो
بتی جلتی تھی اس میں خلافت کا پیسہ تھا، یعنی راج کا پیسہ تھا. تو میرے پرسنل کام کے لیے آیا تھا، اس میں یہ خلافت کا پیسہ نہیں جلنا چاہیے. میں نے اپنی پرسنل بتی جلائی. جب تو چلا گیا تو پھر میں نے وہ بتی جلا دی تاکہ وہ کام کروں. کتنی آنےسٹی! ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں ان باتوں کے اندر. آپ کی جو مولا علی کی جو سخاوت تھی اس کی دنیا کے اندر کوئی دوسری مثال نہیں بن سکتی، کوئی مثال نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ شمس کے وقت کہ میں آپ کو ایک ذکر سناؤں گا سورج کے متعلق. مولا علی نے ایک دفعہ ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس بلایا. ایک آدمی آیا مولا علی کے پاس. حضور گھر جا رہے تھے. بات یہ بنی کہ مولا علی کے حضور میں جب بھی کوئی آتا تھا کچھ بھی مانگتا تھا مولا نے کبھی نہ نہیں کی، کبھی نہیں منع نہیں کیا، اور اگر نہیں تھا تو ادھار لے کے بھی اس کا کام کر دیتے تھے. تو ایک شخص آیا، کہتا یا مولا میری عورت سخت بیمار ہے، سخت بیمار ہے، میری آپ مدد کرو. کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ کچھ رقم مانگی. حضور گھر گئے تو رقم نہیں تھی. باہر نکلے، مولانا حسن حسین سامنے کھیلتے ہوئے چلے آتے تھے. دونوں کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے. اس آدمی کو کہا میرے پیچھے آؤ. ایک یہودی مہاجن تھا یعنی فائنینشیئر، اس کے پاس جا کے کہا کہ بھائی تھوڑی یہ اتنی رقم چاہیے. کہتا یا علی پہلا ادھار لیا ہوا ہے وہ ابھی تک چکایا نہیں. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے وہ چکایا جائے گا، آج اتنے پیسے دے دے. کہتا یا مولا آج تو میں کچھ چیز رکھوں گا تبھی دوں گا. حسن حسین کو کہا دیکھو یہ میرے 2 بیٹے مورگیج رکھتا ہوں، شام سے پہلے میں پیسے دے دوں گا اور یہ میں اپنے بچے چھڑا لوں گا. اس نے کہا نہیں چھوڑ دو، رہنے دو ان بچوں کو. فرمایا نہیں تو بچے رکھ لیں. رقم لے کے اس آدمی کو دے دی. وہ تو چلا گیا شکر گزاری کر کے. حضور گھر چلے آئے. اب بچے کھیلنے کے لیے گئے تھے، گھر آتے تھے ان کو رستے میں پکڑ کے مولا لے گئے. بی بی فاطمہ کو جب بات سنائی تو ماں کا دل ہے اداس ہو گئی اور انتظار کرنے لگی کہ شام ہوئے تو میرے بچے میرے گھر آئیں. اندھیرا شروع ہونے لگا. بی بی فاطمہ کا دل تڑپنے لگا. مولا علی باہر نکلے. ایک آدمی اونٹ کے اوپر جا رہا تھا، فوراً نیچے اترا. مولا کو عرض کی کہ یا علی میں آج صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ میری رقم ہے، آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں مہمانی کے طور پہ، اور یہ اونٹ لایا ہوں آپ کے لیے مہمانی کے لیے، آپ قبول فرماؤ. حضور نے اس کو دعا دی. اونٹ کی مہار پکڑی. وہ تو چلا گیا، رقم لے کے گئے یہودی کے پاس. لیکن جب ہی پہنچے اندھیرا ہو گیا تھا. اب جو اس نے کہا کہ یا علی آپ کا وچن یہ تھا سورج ڈوبنے سے پہلے. سورج تو ڈوب چکا. مولا علی جوش میں آ گئے. انگلی نکال کے فرمایا کہاں سورج ڈوبا ہے. انگلی کو اونچا جو کیا تو واقعی سورج نظر آ رہا تھا. میں بہت پریشان تھا کئی برسوں تک. پریشانی کا حال میرا کچھ اور نہیں تھا. ایسا نہیں کہ مجھے ان چیزوں پہ یقین نہیں. میں تو اماموں اور نبیوں کی پرانی ہسٹریاں پڑھ کے ان تمام چیزوں کو سچ سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے. ہماری عقل کمزور ہے اور لمیٹڈ ہے، مگر میں اس کا کچھ جواز ڈھونڈتا تھا. 72 کے اندر مجھے ریڈرز ڈائجسٹ ہاتھ میں آیا اور اس کے پیچھے جو بک سیکشن ہے اس میں ایک رشین ہسٹورین اور سائنٹسٹ نے، وہ ہسٹورین بھی ہے سائنٹسٹ بھی ہے، جوان آدمی، اس نے ایک لکھا. اس نے کہا کہ زمین کے ساتھ کتنی دفعہ یہ سلوک بنے ہیں کہ زمین پھرتے 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 اسٹاپ ہو گئی ہے اور واپس ہو گئی ہے. تو اس نے ایک مدت کا ذکر کیا ہے. وہ وقت مولا علی کی خلافت کے نزدیک کا وقت ہے، رسول اللہ کا وقت ہے. کہ زمین کے نزدیک کچھ 3 لاکھ مائل دور ایک بہت بڑا سٹار پاس ہوا. اس کی فرکشن سے زمین جو
वेस्ट से ईस्ट को घूमती है। सूरज हमको ऐसा लगता है कि ईस्ट में निकलता है, उसकी वजह यह है कि हमारी जमीन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। आप जमीन के ऊपर खड़े होकर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाती है, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाती है। तो वो जो निकला बहुत बड़ा स्टार, उसकी फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हमारी जमीन ईस्ट से वेस्ट चली गई। जब ईस्ट से वेस्ट चली गई तो सूरज वापस निकल आया, क्योंकि वेस्ट में जब सूरज डूबता है तो वेस्ट तो ईस्ट की तरफ जाता है, लेकिन उस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन वापस ईस्ट से जब वेस्ट को जाने लगी तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। उस वक्त जब वापस सूरज नजर आया तो वो यहूदी फौरन मौला के पांव पे गिर पड़ा, मुसलमान हुआ, माफी चाहिए और कहा कि या अली मुझे रकम नहीं चाहिए, ये आपकी मेहमानी है। उसके घर के पीछे छोटा सा बगीचा था, उस बगीचे के अंदर इस मलऊन ने सुबह के वक्त इन मासूम बच्चों को कहा कि जाओ इधर पानी दो। तो हुजूर जाके दोनों बच्चे छोटी छोटी बाल्टियां, बर्तन जो कुछ भी थे तो बागीचे में पानी देते थे। अंदर एक कुआं था, मासूम बच्चे थे, छोटी उम्र थी, थक गए, एक दरख्त के नीचे सो गए। आपको ये वाकया जिसके कुतरत फरिश्ते की हेडिंग के साथ मन समझाने और हमारी स्वतवेनी के अंदर मिलेगा, ये वाकया आपको किसी और जगह किताबों में नहीं मिलेगा। जब ये सो गए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ चिपट के सोए थे। थोड़ी देर के बाद सूरज ऐसी जगह पे आया कि दरख्त का झाड़ का साया निकल गया और सूरज आपकी आंखों पे आया। एक बड़ा सांप निकला, जो पाइथन कह लो, उसने अपना फन को फैला दिया और इन दोनों बच्चों के सिर के पास आके उसने अपने फन को, हुड जो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह से रख दिया कि सूरज की किरणें इन दो बच्चों के मुंह के ऊपर न गिरें। और जैसे जैसे सूरज घूमता था ये सांप अपने इस हुड को भी फिरा देता था। जब वो वापस सूरज निकल गया और उनके चेहरों के ऊपर रोशनी आने लगी तो ये सांप फौर आ गया। अब जो यहूदी के साथ मौला अंदर आए तो ये सांप पीछे हट गया। यहूदी तो डर के मारे खड़ा हो गया, मौला आगे गए, हसन हुसैन को उठाया, गले लगाया और इस सांप की तरफ देखा तो वो सांप बदल के तो एक फरिश्ते की शक्ल में खड़ा हो गया, इंसानी शक्ल में। मौला को सलाम किया, फरमाया तू कौन है? कहा या मौला मेरा नाम कुतरस है। कुतरस के हेडिंग में आपको इन दो किताबों में ये चीज मिलेगी। कुतरस फरिश्ते ने अर्ज की कि या मौला मैं फलानी मुद्दत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने से इतनी मुद्दत पहले इबादत करते 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 मैं आखिरी मंजिल तक पहुंचा। जब मैं अर्श के करीब पहुंचा तो मुझे आवाज आई तू कौन है? मैंने कहा या अल्लाह मैं कुतरस हूं। बस मेरा इतना कहने से मेरे जो पांख थे जल गए और मैं जमीन पे गिर गया। मैंने फिर तौबा मांगी, इबादत की। 70,000 बरस की इबादत के बाद मैं वापस ऊपर पहुंचा और जब अर्श के नजदीक पहुंचा तो फिर मुझको आवाज आई कौन हो? मैंने कहा मैं कुतरस हूं। मेरे पंख फिर जल गए। इस तरह मेरे साथ बनता चला आया और आखिर मैंने कहा या अल्लाह मैं कहाँ भूल कर रहा हूं और मैं क्या करूं? तो फरमाया कि तुम अली का इंतजार करो, या अली आज मेरी मुश्किल दफे करो। हुजूर ने फरमाया तू मगरूरी करता है। कहते या मौला मैं तो आजिज बंदा हूं, इबादत करता हूं। फरमाया तेरा इतना कहना कि मैं कुतरस हूं, एक मैं का लफ्ज भी तुमने अपनी हस्ती को मिटाया नहीं। देखो सूफीपन की कितनी बड़ी गहरी बात है। तुमने अभी तक अपनी हस्ती को मिटाया नहीं, तुम समझते हो कि मैं हूं यानी मैं कुतरस हूं। जाओ इबादत करो। जब वापस पहुंचो उस जगह और आवाज आए कौन हो?
تو کہو کہ کچھ نہیں، یا اللہ تم ہے۔ یہ ہدایت اس کو دی اور پھر وہ چلا گیا۔ مولا علی کی اس قسم کی اور بھی کئی سخاوتیں اور دوسری صوفی پن کی کرامات ہیں۔ آپ مراقبے کے اندر، مراقبہ کہتے ہیں جو باندھی ہوئی عبادت کے علاوہ والنٹری عبادت میں انسان خیال میں بیٹھ جائے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص آسن کی ضرورت نہیں ہوتی، آنکھ بند کر کے دن خیالوں میں چلے جاتے ہیں۔ مولا علی بس اوقات اس حالت کے اندر چلے جاتے تھے، اور صوفیوں نے یہ مراقبہ مولا علی سے سیکھا۔ حضور فرمایا کہ دن میں کسی وقت اس طرح سے بیٹھ جاؤ کہ کچھ مت سوچو، اپنے مائنڈ کو خالی کر دو۔ یہ مراقبے کی کیفیت جو ہے کہ کچھ بھی سوچنا نہیں، خدا کے کوئی نام کو بھی یاد نہیں کرنا، بالکل مائنڈ کو بلینک کر دو، تو اندر سے خود بخود کوئی چیزیں ملیں گی، وہ چیزیں ملیں گی کہ جو ہم ظاہر میں دیکھ نہیں سکتے۔ مراقبہ کرنے سے، اس حالت میں جانے سے باہر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اسی دن بیٹھ جاؤ، اسی دن سب دروازے کھل جائیں گے، یہ نہیں۔ اس میں تو خدا کی جب مرضی اور رحمت ہوگی۔ آپ کی سخاوتوں کے اندر سے ایک اور میں ایسی ہائی لائٹ کی بات کروں۔ مولا یمن گئے، یمن گئے تو یمن سے بہت سی مہمانیاں اور مال زکوٰۃ وغیرہ ملی۔ کمبر غلام ساتھ تھا، 40 اونٹ تھے، 40 اونٹوں کے اوپر بے حساب مال لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کمبر تیاری کرو، ہم کو راستے میں کہیں ٹھہرنا نہیں اور سیدھا ہم کو مدینے پہنچنا ہے، اس لیے کھانے کا بھی انتظام کرو، شاید راستے کے اندر 15-20 دن بھی نکل جائیں۔ اس نے انتظام کیا، کھانا پینا باندھ کے۔ مولا علی تو آگے ہوتے تھے اور اس نے کسی ایک درمیانی اونٹ کے اندر اس مال کو باندھ دیا۔ یمن سے باہر پاؤں سے نکلے، 5-7 میل کے فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حضور نے فرمایا یہاں کھڑے رہو، یہاں ایک آدمی سے مجھے ملنا ہے اور میں ابھی آتا ہوں۔ کمبر کھڑا رہا، اونٹ کھڑے رہے، اور فرمان کیا تھا کہ اونٹوں کو بٹھانا نہیں، کیونکہ اونٹ اگر بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے بڑی محنت پڑتی ہے، اور 40 اونٹ کبھی بیٹھ گئے تو صبح سے شام ہو جائے گی۔ اونٹ کھڑے رہے، مولا اندر گئے، اس آدمی کی ملاقات ہوئی اور بات چیت کر کے آپ جب آئے تو وہ آدمی بھی عزت کے طور پہ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں گام کے باہر تک آپ کو چھوڑوں۔ باتیں کرتے کرتے باہر آئے، پیچھے پیچھے ایک فقیر آیا، اس کو کسی نے کہا کہ یہ علی ہے، تو پیچھے پیچھے آیا۔ جب وہ آدمی بات کر کے جانے لگا تھا تو وہ فقیر بیچ میں آ کے کہنے لگا تم علی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں یہ علی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے یا علی مجھے بھوک لگی، کچھ روٹی دو۔ آپ اس آدمی کے ساتھ کچھ اور باتیں کرنے کا خیال میں تھے تو آپ نے کہا کمبر اس کو روٹی دو۔ کمبر حیران ہوا، کہتا یا مولا روٹی تو میں نے گٹھڑی میں باندھی ہے۔ فرمایا گٹھڑی دے دو۔ کمبر چپ ہو گیا، کہتے یا مولا گٹھڑی کو میں نے اونٹ کے اوپر باندھی ہے۔ فرمایا اونٹ دے دے۔ ارے یا مولا اونٹ تو قطار میں باندھا ہوا ہے، بڑی مشکل ہوگی۔ مولا علی گئے، 40 اونٹوں کی بھری ہوئی قطار اس فقیر کے ہاتھ میں دے دی۔ ہاتھ جھاڑ کے آپ واپس یمن کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ سخاوت آپ کو دنیا میں کسی اور آدمی کی، انسان کی ہسٹری میں نہیں ملے گی۔ مولا علی علیہ السلام کی ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن آج میں سارا وقت اسی کے اوپر اگر گزار دوں گا تو دوسرے اماموں کی ہسٹریاں آج رہ جائیں گی۔ دل تو چاہتا ہے اور بھی کئی باتیں سناؤں، لیکن مولا علی علیہ السلام کی اس کنایت کو، اس فقیری کو، اس ریاضت کو اور اس درویشی کو سمجھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ علم کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میں مولا علی کی وہ چیزیں کہ جو ہسٹری میں آ چکی ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام
ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کربلا کے واقعہ کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے لڑائیاں لڑ کے اسلام کو قائم کیا۔ علی کی ذوالفقار نے اسلام کے دشمنوں کا نابود کر کے اسلام کو بچایا، اور جب رسول اکرم کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے خلافت کو جھوٹ لیا، چھین لیا، میں چھین لیا کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ حقیقت میں انہوں نے چھین لیا، اور یہ لفظ جو ہے ایک بہت بڑے سنی عالم جس کا نام ڈاکٹر طہ حسین ایجپشین ابھی 4-5 سال پہلے گزر گیا، اندھے تھے اور وہ کیرو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، الازہر یونیورسٹی کے اندر بھی پروفیسری کرتے تھے۔ اندھے ہونے کی وجہ سے بھی خدا نے ان کو بے حساب علم دیا تھا۔ ڈاکٹر طہ حسین اس نے لکھا ہے کہ قریش والوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا، تو اس لیے میں نے کہا کہ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے مولا علی کا حق خلافت چھین لیا تو مولا گھر پکڑ کے بیٹھ گئے، چپ رہے۔ پروٹیسٹ آہستہ سے زبان سے ضرور کیا کہ میرا حق ہے اور تم نے لے لیا، لیکن کوئی گڑبڑ نہیں کی، تلوار نہیں نکالی، لڑے نہیں۔ کیوں؟ اگر اس وقت لڑتے تو اسلام مٹ جاتا۔ مولا علی خاموش رہے، اپنی نظر کے سامنے دنیا کی چیز جو تھی وہ جلتی رہی، ان کا حق، دنیاوی حق، ڈاکو اٹھا گئے، مگر مولا کچھ نہ بولے، اسلام کو بچا لیا۔ ایسا ہی واقعہ کربلا کا ہوا۔ یزید اگرچہ خلیفہ تھا مگر وہ شرابی تھا، زانی تھا، اسلام کے اوپر اس کو کوئی اعتقاد نہ تھا، بڑا بے شرم تھا۔ اس کے لیے باتیں ہسٹری میں موجود ہیں۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے کے تمام سامان کیے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ میری خلافت کو مان لو۔ حضرت علی نے ابو بکر کی خلافت کو 6 مہینے کے بعد مان لیا۔ بی بی فاطمہ جب تک زندہ رہیں ابو بکر کی خلافت مولا علی نے مانی نہیں، لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ ابو سفیان جو معاویہ کا باپ تھا، اس نے مولا کو آ کے کہا کہ ابو بکر آپ کے تخت میں بیٹھ گیا، حق آپ کا ہے، آپ چاہو تو میں مدینے کی گلیاں سولجر سے بھر دوں، آپ لڑو۔ مولا فوراً سمجھ گئے کہ تو اسلام کو لڑا لڑا کے مارنا چاہتا ہے، ملعون چلے جا یہاں سے، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد جا کے ابو بکر کو کہا میں تجھے خلیفہ قبول کر لیتا ہوں۔ مولا علی نے ابو بکر کو خلیفہ قبول کر کے اسلام کو بچا لیا، اپنی حق کی قربانی دے دی۔ یہی بات اگر امام حسین کرتے کہ یزید کی خلافت کو مان لیتے تو اسلام مٹ جاتا۔ اگر امام حسین یزید کی خلافت قبول کر لیتے اپنی اور اپنے کٹمب کی جان بچا سکتے تھے، لیکن اسلام مٹ جاتا۔ امام حسین نے اپنی گردن کٹوا دی، چھوٹے چھوٹے 4-4 6-6 مہینے کے بچے بھی کٹوا دیے، اپنے کٹمب کو کٹوا دیا، لیکن اسلام کو بچا دیا۔ کس طرح اسلام کو بچایا؟ کیونکہ یہ خلیفہ ایسا تھا کہ جو شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا اور بدیاں کرتا تھا، نماز تک نہیں پڑھتا تھا، اور نماز میں کبھی جاتا تھا تو شراب کے نشے میں جاتا تھا۔ اس نے مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو جلایا۔ اس نے رسول اللہ کی جو قبر کے اوپر گھوڑے بنوائے یزید نے، اور وہ گھوڑے وہاں پیشاب اور لید کرتے تھے۔ اتنی بے ادبیاں کی، کوئی بولتا نہیں تھا اس کے سامنے۔ کیوں؟ تلوار ننگی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے سامنا کرنے کی۔ حضرت امام حسین نے اس کا سامنا کیا۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ امام کبھی کسی سے ڈرتا نہیں، اور امام نہیں ڈرتا، اور امام خطرے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھاگ نہیں جاتا۔ ایسے بہت سے امام بھاگ گئے، وہ ہمارے امام نہیں تھے۔ اگر سچے امام ہوتے تو علی اور حسین بھی بھاگ جاتے، مگر حضرت علی اور حسین جو سچے تھے، اور وہ سچے نہ تھے کہ جو بھاگ گئے،
تو یہ سلسلہ ہمارے حضرت امام تک چلا آتا ہے. ہمارے اماموں نے بڑی قربانیاں کی، ان کے بدن کے ٹکڑے ہوئے، بہت سے امام مارے گئے، زہر دیا گیا، لیکن کبھی وہ بھاگے نہیں. مولانا حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ لڑائی ایوائڈ کی جائے، لیکن جب مجبوری آ گئی، وقت آ گیا، تو حضور نے فرمایا اچھا میں ابھی لڑوں گا، مگر میں تمہاری خلافت کو قبول نہیں کروں گا. امام حسین نے اپنی قربانی دے دی. اس کے بعد اسلام کے اندر جاگرتی پیدا ہو گئی. جب یہ جاگرتی پیدا ہو گئی تو ابراہیم جو ملک اشتر کا لڑکا تھا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے. یزید بھی مارا گیا. یزید کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا معاویہ. اس نے تو جب اس کو تخت پہ بٹھایا تو فوراً اتر گیا، کہتا یہ میرا حق نہیں ہے، تو وہ چلا گیا. اس طرح سے دوسرے آ گئے، مگر بنی امیہ کی بنیاد جو تھی، فاؤنڈیشن ہل گئی، اور انہوں نے راج ضرور کیا ظلم و ستم کے ساتھ. البتہ دنیاوی جاہ و حشمت عبد الملک اور ولید کے ٹائم کے اوپر بڑی آئی، مگر اماموں نے جو بنیاد ڈالی اپنی قربانیوں کی، ان قربانیوں کی وجہ سے اسلام بچ گیا. مولانا امام زین العابدین 20-21 برس کی عمر تھی کربلا کے واقعہ میں. دشمن نے سب کو مار دیا مگر امام کو مار نہ سکے. امام زین العابدین کو، امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے. اس بیماری کی حالت میں بھی تلوار لے کے جب نکلے تو مولانا حسین نے فرمایا بیٹے تم مت جاؤ، کیونکہ تمہارے سے قیامت تک نسل جاری ہوگی. تو مولانا امام زین العابدین اسی طرح سے بیٹھے رہے. امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو امام زین العابدین امامت کی گادی پہ تھے. کربلا میں ہی جو کچھ بھی آپ کے تھوڑے سگے کٹمبی بچ رہے، انہوں نے امام زین العابدین کی تخت نشینی کو ادھر ہی کربلا کے تمبوؤں کے اندر، ٹینٹوں کے اندر منایا. اور جب امام زین العابدین ادھر آئے تو یزید ان کی بے ادبی بھی نہ کر سکا. ان کی صورت دیکھ کے تخت سے کھڑا ہو کے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، کسی اور نے کیا. مولا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. لیکن امام زین العابدین کا ایک لقب ہے سید الساجدین. سید الساجدین، یہ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا لیڈر. مولانا امام زین العابدین اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید حضور گزر گئے ہیں، اور بالکل فقیری حالت میں، درویشی حالت میں رہتے تھے. ان کا جو گھر تھا، اس گھر کے اندر وزٹر روم جو تھا جہاں لوگ آ کے بیٹھتے تھے، تو ایک پتلی چادر بچھائی ہوتی تھی، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی تھی، اور آپ مٹی کے اوپر ہی بیٹھے رہتے تھے. ایک دفعہ ایک بہت بڑا شاعر آیا امام زین العابدین کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ یا سیدی میں آپ کے لیے ایک شاعری لے کے آیا ہوں، یعنی آپ کی تعریف کے اندر میں مناجات لایا ہوں. فرمایا اچھا سناؤ. اس نے جب یہ چیز سنائی تو مولا اندر گئے، ایک تھیلی اٹھا کے لائے، اس کے اندر اشرفیاں تھیں. یہ اشرفیاں سونے کی اشرفیاں اس کو دی گئیں، 100 مہریں تھیں. اس نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہ کیا تھا کہ امام کی یہ فقیری حالت دیکھ کے وہ کبھی بھی خیال نہ کر سکتا تھا کہ میرے کو 100 سونے کے پاؤنڈ ملیں گے. بہت خوش ہوا. عرض کی کہ یا مولا میرے پاس ایک اور ہے. ایکچولی وہ آیا تھا امام کے ٹیسٹ کرنے کے لیے، سچے صدق دل سے نہیں آیا تھا. مولا نے فرمایا اچھا سناؤ. جب ہی دوسرے اس نے اپنی شاعری سنائی، مولا پھر اندر گئے اور جا کے ایک دوسری تھیلی لا کے اس کو دی. بڑا حیران ہوا، کہتے یا مولا میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا سناؤ. تیسری سنائی تو تیسری تھیلی دی. اب چوتھی چیز اس کے پاس کچھ نہ تھی. حضور فرمایا تم اگر قیامت تک اسی طرح سے مناجات سناتے رہو، میں قیامت تک تم کو اسی طرح سے مہرے دیتا رہوں گا. قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی.
چلا گیا. ایک دفعہ آپ کے گھر میں آگ لگی. مولانا امام حسین العابدین بیٹھے تھے اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھے تھے, دھیان میں بیٹھے تھے. آگ لگی, نوکر چاکر غلام غلامڑیاں بھاگ دوڑ ہو گئی, ارد گرد کے لوگ آ گئے, گھر کے سب لوگ چلے گئے. آپ بیٹھے رہے یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. آپ اس طرح سے بیٹھے رہے اور سارے مدینے کے لوگ اس بات کو دیکھنے کے لیے آئے کہ ذرا بھی پریشانی نہیں, ذرا بھی بھاگ دوڑ نہیں, ذرا بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں, مراقبے میں بیٹھے رہے اور چاروں طرف آگ لگ رہی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام وہ یوں بہت بڑے طاقتور بھی تھے. ان کی ایک اور ہائی لائٹ کر کے ہسٹری کی تو میں یہ دوسری اماموں کے طرف گزر جاتا ہوں. ایک دفعہ خلیفہ عبد الملک نے امام کو ہلکا پاڑنے کے لیے لوگوں کے سامنے انسرٹ کرے, اس لیے کافی بوڑھے ہو گئے تھے مولا, تو ان کو کہا کہ آپ تھوڑی سی تیر کمان چلاؤ, نشانہ بازی کرو. آپ نے فرمایا میں ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اس نے تھوڑا سا کچھ ایسے الفاظ کہے کہ امام نے کہا اچھا لاؤ. ایک ایم تھا, تیر مارا اس کے اندر ایم میں, دوسرا تیر مارا تو پہلے تیر کے پیچھے گھس گیا, تیسرا تیر مارا تو وہ دوسرے کے پیچھے گھس گیا. یہ نشانہ بازی دیکھ کے وہ شک رہ گیا. ہمارے اماموں نے اس قسم کے بہت سے واقعات بھی کیے ہیں. امام زین العابدین بھی فقیری درویش کی حالت میں رہے, امام محمد باقر بھی حالت میں اسی طرح سے رہے. امام محمد باقر کا میں نے آپ کو وہ ذکر کیا ہے کہ امام محمد باقر پیری جامع کے اندر, حالانکہ ان کا نام ہم پیروں کے لسٹ میں لیتے نہیں, لیکن بعض ایسے امام بھی تھے کہ جو پیری جامع کے اندر نہ آ سکے مگر پیری کام کیا. امام محمد باقر نے یہ اشرفی جو سخت دینار تھا اسلام کے اندر, اس کے لیے فرمان کیا کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھو, دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھو. مولانا امام جعفر صادق کی زندگی کے ہمارے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں اور ان کے اندر بڑے میں بڑا واقعہ امام جعفر صادق کا تھا. تو وہ ایک کمال یہ تھا کہ اتنے بہت آدمیوں کی سیکیورٹی کے اندر امام اسماعیل کو, کہ جو اس وقت شہزادہ کی حالت میں تھے, اپنے گھر سے نکال دیا. لوگ اندھے ہو گئے اور ان کو دیکھا تک بھی نہیں. امام اسماعیل گھر کے باہر نکلے. سلیمان اس وقت عباسی خلیفہ تھا جب یہ واقعہ بنا اور وہ دشمن تھا. امام جعفر صادق کی امامت کے اندر بنی امیہ ختم ہو چکے تھے, مٹ چکے تھے اور عباسی خلافت شروع ہو چکی تھی. تو یہ سلیمان تھا, منصور اور سلیمان یہ دو خلیفہ تھے. انہوں نے امام کے ساتھ دشمنی کی اور یہ کوشش کی کہ گپت طریقے سے چھپ چھپا کے امام کو مار ڈالا جائے تاکہ رسول اللہ کی جو نسل ہے یہ ختم ہو جائے, مٹ جائے اور عباسیہ نسل قائم رہے. بنی ہاشم اور بنی فاطمہ کو مٹانے کے لیے بنی امیہ نے بھی بہت کام کیے, بہت کوششیں کی, اور بنی عباسیوں نے بھی بہت کوشش کی. عباسیوں کی خلافت لگ بھگ 800 برس تک چلی الگ الگ خاندانوں کے اندر, اور بنی امیہ کی خلافت تو صرف 90 برس چلی, 1000 مہینے بھی پورے نہ ہو سکے. تو اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس رکھے تھے کہ کسی بھی طریقے سے امام ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ ضرور اپنے بیٹوں کو اپنا جانشین بنائیں گے. تو کوئی بھی بیٹا ان کا باہر نکلے مدینے سے باہر تو میرے کو خبر کرنا, اور کبھی میں خبر میں نہ آ سکوں یعنی مجھ تک نہ پہنچ سکوں تو اس کو مار ڈالو. رات کے اندھیرے میں امام اسماعیل کو انہوں نے نکال دیا اور مولانا اسماعیل بڑی آسانی کے ساتھ سب لوگوں کے درمیان کہ جو کسی نے دیکھ نہ سکا اب سلمیہ چلے گئے اور سلمیہ کے اندر جا کے دعوت کا کام کیا مولانا اسماعیل نے, اور وہیں رہے 10 برس تک آپ نے امامت کی. بہت سی ایسی ہمارے دشمنوں کی تاریخ میں, بعض دفعہ خود ہمارے اسماعیلیوں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. بعض تو دشمن یہ کہتے ہیں کہ امام اسماعیل امام جعفر صادق کی حیاتی میں گزر گئے.
ہماری نور المبین کے اندر جو پہلا ایڈیشن نکلا اس کے اندر ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جھوٹا جنازہ نکالا گیا امام اسماعیل کا. امام جعفر صادق نے نکالا، امام اسماعیل کو تو بھیج دیا مگر ایک جھوٹا جنازہ نکالا گیا. مجھے تواریخ میں اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ملا نہیں کہ جس کے اوپر سے یہ حقیقت آ سکے کہ یہ جنازہ نکالا گیا. البتہ ہمارے دشمنوں کی کتابوں میں ہے، اور خاص طور پہ اس ناشری لوگوں نے اس چیز کو اتنا زور دیا کہ پرانی ہسٹری کے اندر یہ ایسی مشہور بات ہو چکی ہے کہ اس کو ریفیوٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. لیکن پیر شمس کی جو من سمجھانی ہے اس کے اندر اس بات کا خلاصہ ہے کہ امام اسماعیل نے 10 برس تک امامت کی. پیر شمس امام اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. پیر شمس امام اسماعیل کی نسل میں سے ہیں. پیر شمس آل رسول ہیں. گھر کا آدمی اپنی فیملی کے لیے جتنا جانتا ہے غیر نہیں جانتے. تو میں کسی اور دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر میں اعتبار نہیں کرتا کہ جتنا خود پیر شمس کے لفظوں میں کہ پیر شمس نے اس بات کے لیے من سمجھانی میں ذکر کیا ہے کہ امام اسماعیل 10 برس تک امام رہے. 148 میں امام جعفر صادق میں ہجری سن کی بات کرتا ہوں، امام جعفر صادق نے وفات پائی اور اس کے بعد امام اسماعیل 158 تک امام رہے اور سلمیہ کے اندر ہی دفن کیے گئے. امام اسماعیل نے سلمیہ کے اندر اسماعیلی مذہب کی بنیاد رکھی. سلمیہ سیریا کا ایک پروونس ہے اور وہ زمانے کے اندر سیریا بہت بڑا تھا. آج کا جو لبنان ہے اور آج کا جو جارڈن ہے یہ سب وہ زمانے کے اندر سیریا میں تھا. تو امام نے وہاں جا کے بنی امیہ کی خلافت کے بعد، کیونکہ بنی امیہ کی خلافت کا جو ہیڈ آفس تھا وہ دمشق تھا، سیریا کا کیپٹل، وہاں جا کے امام نے اسماعیلی مذہب کی بنیاد رکھی اور بڑے بڑے مناظرے کیے اور اتنے مشہور ہوئے کہ لاکھوں آدمی اسماعیلی بنے. اور یہ جو سیریا کے اسماعیلیوں کی سلمیہ میں ہماری جماعت ہے یہ مولانا اسماعیل کے ہاتھ سے بودی ہوئی ہے. امام اسماعیل کے بعد ہمارے اور بہت سے امام آئے. میں تھوڑا ریپڈلی جانا چاہتا ہوں. امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ جو دور سطر تھا امام اسماعیل سے لے کے امام رضی عبداللہ تک، یہ دور سطر ہے. دور سطر کہتے ہیں کہ امام چھپ کے رہتے تھے مگر ڈرتے نہیں تھے. یہاں چھپ کے رہنے سے مطلب کاہے کا تھا؟ کیوں اماموں نے اپنے آپ کو دور سطر کے اندر چھپا کے رکھا، بھیس بدل کے رکھا؟ آپ کو کبھی اس چیز کا خیال یا جواب ملا؟ بھلا امام کو ضرورت کیا تھی؟ امام اپنے لیے بھیس بدل کے نہیں رہتے تھے. امام اپنے آپ کو بچانے یا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے دور سطر میں نہیں رہتے تھے. امام خود کی مرضی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے تقیہ نہیں کرتے تھے، جماعت کو بچانے کے لیے. اگر یہ پتہ لگ جاتا کہ کسی فلانی جگہ کے اوپر امام رہتے ہیں اور ظاہر میں رہتے ہیں تو اس ساری جماعت کو اس زمانے کے جو عباسی خلیفہ تھے مار ڈالتے. جماعت کو، مریدوں کو بچانے کے لیے اماموں نے یہ دور سطر کیا، وگرنہ امام کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مولانا امام اسماعیل، محمد بن اسماعیل وفی احمد، امام تقی محمد اور امام رضی الدین عبداللہ، ان 5 اماموں نے گھوم پھر کے اپنی زندگی گزاری. کسی ایک جگہ 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں رہتے تھے. کبھی جنگلوں کے اندر بیپاری بن کے تو گھوما کرتے تھے. مگر جو دائی ہوتے تھے وہ زمانے کے، یہ دائیوں کو پتا ہوتا تھا کہ امام آج کدھر ہیں یا کس حالت میں ہیں یا کون ہے. اماموں نے اپنے نام بھی بدل ڈالے ہوئے تھے. اسی وجہ سے ہمارے بہت سے دشمنوں نے اس بات کے اوپر شنکا ظاہر کی کہ کیا سچ مچ یہ سچے آل رسول ہیں. اور ہمارے بہت سے اسماعیلی بھی اس بھلائی میں آ گئے کہ کہنے لگے کہ بھئی یہ اماموں کی ونشاولی کھوٹی ہے. عباسیوں نے 2 دفعہ، بنی امیہ نے 1 دفعہ بہت بڑی کوشش کی. اس کے لیے پمفلٹس بھی نکالے گئے، اس کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور ملاؤں کو نکال کے پھیلا پھسلا کے لالچ دے کے یا زور کے ساتھ انہوں نے فتوے لکھائے کہ یہ لوگ آل رسول نہیں ہیں. یہ باتیں ہمارے
ہسٹری کے اندر بہت طرح بنتی رہی، مگر اماموں نے کبھی بھی اس چیز سے ڈر نہیں لیا جماعتوں کو بچانے کے لیے کہ جماعت کو دکھ نہ لگے، تو اماموں نے اس طرح سے کیا۔ اس دور سطر کا پیریڈ جب جلد ختم ہو گیا، دائیوں نے دعوت کا کام بہت کیا، اماموں نے دکھ تکلیف بھی اٹھائے، اپنی اولاد کو قربان بھی کیا۔ امام وفی احمد اور امام تقی محمد، ان دونوں کی امامت کے اندر ایک مشہور واقعہ بنا، اور وہ ہے کہ ہمارے 51 رسالے اخوان الصفا کے لکھے گئے۔ مولانا امام وفی احمد کا ایک کلمی نام تھا، نوم ڈپلم، وہ نام تھا ہمایوں۔ ہمایوں کے نام سے انہوں نے یہ رسالے لکھوائے، اور یہ رسالے لکھوا کے بغداد اور دمشق کی مسجدوں کے اندر رکھ دیے گئے۔ یہ پہلا اسلامی انسائکلوپیڈیا تھا کہ جس طرح سے پیر صدرالدین نے گرنتھ لکھ کے سرشٹی کی شروعات کی حالت وغیرہ لکھی، یہ چیز اخوان الصفا میں ہے کہ خلقت کس طرح سے ہوئی، کریشن کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے جھاڑ وغیرہ ہوئے، یہ تمام چیزیں لکھ کے پھر بعد میں فزیکل چیزیں بھی آتی ہیں، روحانی چیزیں بھی آتی ہیں۔ اخوان الصفا کے ابھی بہت سے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں، ان چیزوں کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے۔ عربی اگر پڑھی جائے تو وہ زیادہ مزہ دے گا، لیکن یہ اخوان الصفا کے جو رسالے تھے، ان رسالوں کے اندر جو علم تھا وہ زمانے کے عالم ملا مولوی سنیوں کا زور تھا، ان کو پڑھ کے حیرت میں آ گئے۔ یہ رسالے آج ملتے ہیں۔ امام رضی الدین عبداللہ عراق میں سے نکل کے ترکی چلے گئے، اور ترکی کے کنسٹنٹینوپل، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، قسطنطنیہ کے پاس ہی ہے۔ یہ دونوں شہر بہت نزدیک ہیں۔ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل ہے، اور استنبول جو ہے بعد میں اس کا نام پڑا استنبول۔ یہ جگہ جا کے امام رضی الدین عبداللہ ٹھہرے، اور یہاں امام مہدی بڑے ہوئے، حالانکہ بچے ہی تھے، بہت بڑی عمر نہیں تھی، 12-13 سال کے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر امام تقی محمد کے زمانے سے کچھ دائی موروکو مغرب میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اسماعیلی مذہب کی اشاعت کی۔ امام رضی الدین عبداللہ کے پاس 2 دائیوں نے آ کے عرض کی کہ یا مولا، ادھر جماعت آپ کا انتظار کرتی ہے۔ بربر قبیلے کے لوگ مسلمان تھے، مگر اسماعیلی مذہب میں اسماعیلی دائیوں کے ہاتھ پہ آئے۔ امام نے اپنے فرزند مہدی علیہ السلام کو بھیج دیا۔ امام مہدی آئے، مگر اس درمیان امام رضی الدین عبداللہ گزر گئے، اور امام مہدی نے آ کے ادھر خلافت کا کام شروع کیا، اور یہاں سے پھر خلافت نکل کے آہستہ آہستہ ایسٹ کی طرف، یعنی الجیریا آئی، لیبیا میں سے پسار ہو کے ایجپٹ میں آئی۔ میں بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، کیونکہ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہائی لائٹس کا ہے۔ امام محمد المہدی نے سب سے پہلے خلافت شروع کی موروکو کے اندر، اور وہاں سے نکل کے ادھر آ کے انہوں نے ایجپٹ میں اپنا پاؤں رکھا۔ امام کی اس زمانے کے اندر شہرت ہوئی، اور رسول اکرم کی وہ حدیث ظاہر ہوئی کہ 300 برس کے بعد مغرب سے ایک سورج نکلے گا، وہ سورج ساری دنیا میں روشنی پھیلائے گا، وہ میرا فرزند ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ ساری دنیا کے اندر اسلام کو قوت دے گا، وہ میرا فرزند ہے۔ محمد المہدی، مہدی تو لقب ہے، نام محمد ہے، محمد کا نام بھی محمد تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا، محمد المہدی کے باپ کا نام عبداللہ تھا، رضی عبداللہ، برابر لگ بھگ 300 برس کی بات ہوئی، اور فرمایا کہ مغرب سے سورج نکلے گا۔ مغرب کہتے ہیں ویسٹ کو، سورج کا مطلب امامت ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث 300 برس کے بعد پوری ہوئی، اور یہاں پھر ایجپٹ میں آ کے اماموں نے اپنا راج کیا، اور یہ راج کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہسٹری کے اندر ہیں۔ میں ایک بڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام حاکم علیہ السلام بہت عالم تھے، زبردست عالم تھے۔ ہمارے ہر امام علم رکھتے ہیں،
لیکن زمانے کے حساب سے ایک امام ایک کھیل کرتا ہے، دوسرا امام دوسرا کھیل کرتا ہے. تو امام حاکم کے پاس بڑے بڑے عالم، خاص طور پہ یہودی اور نصرانی آ کے سوال وغیرہ کرتے تھے اور ان کے پاس سے ان کی گائیڈنس لیتے تھے. امام حاکم بہت لبرل بھی تھے، انہوں نے آزادی دے دی، ہر آدمی کو اپنا مذہب پالنے کی چھوٹ ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرسچن پادریوں نے بہت سے مسلمانوں کو ورغلا کے دھوکہ دے کے کرسچن بنانا شروع کر دیا. امام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو امام نے فرمایا جتنے بھی یہودی اور کرسچن نان مسلم ہیں سب 5 رتل کا یعنی 5 پاؤنڈ کا وزن اپنے گلے کے اندر باندھ کے پھرے تاکہ پتہ لگے کہ وہ لوگ نان مسلم ہیں. اور ان کو گھوڑے پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، گدھے پہ بیٹھ سکتے تھے. اس بات کو بہت سے ویسٹرن رائٹرز نے بڑے شور و شغب سے کہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہماری قوم کے اندر علم کم ہونے کی وجہ سے ہم رائٹ اینڈ رونگ کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے. میگل یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی اسٹوڈنٹ، خاص طور پہ اسماعیلی اسٹوڈنٹ، جب اسماعیلی یا اسلامک اسٹڈی کے لیے جاتا ہے تو ادھر کے جو پروفیسر ہیں نا وہ اپنے بچوں کے سامنے بولتے ہیں کہ امام حاکم پاگل تھے. کسی نے اس چیز کا سامنا نہیں کیا، لیکن ایک اسماعیلی سیرین اسماعیلی نے امام حاکم کے اوپر ریسرچ کر کے وہ کتاب نکالی ہوئی ہے، وہ پڑھنے جیسی ہے. امام حاکم استغفر اللہ پاگل نہیں تھے، مگر کرسچنوں اور یہودیوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ امام حاکم بہت دفعہ اپنے فیصلے کو جلدی سے بدل دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے. پہلے ان کو آزادی دے دی اور بعد میں ان کو تنگ کر دیا کہ تمہاری موومنٹ لمیٹڈ رہ جانے اور سیگریگیشن بھی کر دیا. یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے مذہب کے اندر شیطانی شروع کر دی. امام حاکم کی ایک بات کروں کہ جو آپ کو ہسٹری میں بہت کم ملے گی، اور وہ ہے امام حاکم نے ایک دفعہ پبلک خطبہ دیا. حضور نے فرمایا میں 9 دفعہ اس دنیا میں آج سے پہلے ظاہر ہو چکا ہوں اور آج یہ 10ویں دفعہ ہے کہ میں ظاہر ہوتا ہوں. امام حاکم کے زمانے میں ہندوستان کے اندر کوئی بھی پیر نہیں آیا تھا. یہ 9 دفعہ ظاہر ہو چکا ہوں، اس کے پہلے یہ 9 اوتاروں کی بات آتی ہے اور خود کیا 10ویں اوتار کی بات کرتے ہیں. یہ 9 دفعہ اپیئرنس کی جو ذکر تھا یہ تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی بات تھی، لیکن امام حاکم نے اس چیز کو ظاہر کیا. حالانکہ امام حاکم کبھی ہندوستان نہیں گئے، اس زمانے تک ہندوستان میں جماعت نہیں بنی تھی. جمپو دیپ میں کوئی بھی اسماعیلی مشنری دائی کے پیر نہیں آئے تھے. وہ تو امام مستر سرب اللہ کے زمانے میں پہلی دفعہ یہ صدگر نور آئے، اس کے درمیان لگ بھگ 50 سے 60 برس کا فاصلہ ہے. امام حاکم کا یہ خطبہ دی رائز اینڈ ڈکلائن آف بازنطین امپائر کے اندر آپ کو ملے گا. مشہور چیز ہے. امام حاکم کے وفات کے بعد 2 روز ہمارے سے جدا ہوئے. آج لگ بھگ 40-50 لاکھ دروز مڈل ایسٹ کے اندر ہیں اور ابھی دروز لڑ رہے ہیں دوسرے کرسچنوں کے سامنے. لبنان کے اندر دروز بڑی طاقتور قوم ہے. یہ دروز اسماعیلی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 برس کے بعد امام حاکم واپس دنیا میں ظاہر ہوں گے. بات یہ تھی کہ امام حاکم بہت آزاد اور فری تھے. عموماً رات کے وقت باہر نکلا کرتے تھے. امام حاکم رات کو مجالس الحکمہ بھی بنایا کرتے تھے. حکمت کی یعنی علم کی مجلسیں، بڑے بڑے عالم آ کے بیٹھتے تھے، اپنے تمام دائی اور مشنریز آ کے بیٹھتے تھے اور امام ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے اور ان کو بہت سی علم کی باتیں کیا کرتے تھے. امام حاکم کی جو ماں تھی وہ رشین شہزادی تھی. امام حاکم کی ہائی لائٹس میں سب سے بڑی وہ چیز کہ جس میں انہوں نے 10 اوتار کا ذکر کیا ہے، وہ ذکر آپ کے لیے بہت قیمتی چیز رہے گی. اور خاص طور پہ یعنی آپ سے میرا مطلب جو مشنری بن رہے ہیں، ٹیچر بن رہے ہیں، واعظین بن رہے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیروں نے ہندوؤں کے پاس سے چیزیں لے کے اپنے گھرانوں میں بھر دی ہیں. امام حاکم کے زمانے کے اندر تو کوئی ہندو نہیں تھا. امام حاکم کے بعد امام ظاہر اور امام مستنصر باللہ کی باتیں ہمارے سامنے ہیں. مولانا امام مستنصر باللہ کے زمانے کے اندر 7 برس تک دکال یعنی فیمن پڑتا رہا
اور آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ گھر کا سب فرنیچر خزانہ سب بانٹ دیا. چلیے آخر میں ایک قالین یعنی کارپیٹ باقی رہ گیا. کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے تو مولا اٹھ بیٹھے اور بات فرمایا کہ جاؤ یہ کارپیٹ لے جاؤ بیچ ڈالو. تو امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی سخاوت بھی بے حساب تھی. ان کی امامت کی ہائی لائٹ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک پیر کو ہندوستان کے اندر جمبو دیپ میں دعوت کے لیے بھیجا اور وہ پیر نور الدین تھے. امام نزار علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے یعنی اپنے بھائی کی نظر بندی کے اندر رہ کے مگر امامت کو شفٹ کر دیا آلموت کے اندر. یہ امام نزار کی ایک زبردست قربانی تھی. امام نزار چاہتے تو الٹ پلٹ ہو سکتی تھی مگر امام نزار نے آلموت جانا بھی منع کر دیا اور فرمایا کہ شہزادہ ہادی کو لے جاؤ, یہ رستے میں ہی تم کو کہے گا کہ میرا جامع پورا ہو گیا. امام ہادی نے آ کے آلموت کے تخت کے اوپر قدم رکھا. لیکن آلموت جو بنا تو امام مستنصر باللہ کی امامت کے زمانے میں بنا. تو امام مستنصر باللہ کی امامت کی ایک اور بڑی ہائی لائٹ یہ ہے کہ ان کے زمانے کے اندر بڑے بڑے دائی ہوئے. ان کے زمانے کے اندر آلموت میں اپنا راج قائم ہوا. یہ حسن بن صبا اسناشری تھے, ناصر خسرو اسناشری تھے. یہ لوگ اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئے. دائی عبد الملک عطاش جیسے گریٹ مین وہ زمانے کے اندر ہمارے چیف مشنری تھے. قاضی نعمان کی طرح اور بھی ایسے بہت سے لوگ اپنے مذہب کے اندر زبردست علماء تھے. امام مستنصر باللہ کی زندگی یعنی ان کی حیاتی کے اندر جو آلموت بنا تو وہ ایک بہت بڑی بات تھی. آلموت میں امام ہادی سے لے کے امام رکن الدین خورشاہ تک ہماری امامت وہاں رہی. رکن الدین خورشاہ, خیر شاہ نہیں. ہماری دعا کے اندر جو خیر شاہ کا جو لفظ ہے جس نے یہ دعا کراچی کے اندر بنائی یعنی اس کو پہلی پرانی امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی بنائی ہوئی دعا کو ذرا ٹھیک ٹھاک کیا. اس نے سوچا عرب آدمی تھا, فارسی نہیں جانتا تھا, ہے تو خواجہ. اس نے سوچا کہ یہ خورشاہ معلوم نہیں کیا ہے تو خیر شاہ کر دیا. خورشاہ کا مطلب ہے سورج. یہ امام رکن الدین خورشاہ کا لقب تھا. اگر بھی صدر دن کی بنائی ہوئی دعا جو ہے وہ چوپڑی کبھی ہاتھ میں آئے تو اماموں کی ونشاولی میں نام دیکھو. فارسی کی اور اردو کی اور عربی کی کتابوں کے اندر بھی ہمارے اماموں میں رکن الدین کو خورشاہ لکھا گیا ہے. عربی کتابوں میں بھی خورشاہ کا لفظ لکھا گیا ہے. امام رکن الدین خورشاہ کی امامت 1 برس چلی. آلموت کا پیریڈ ہمارے سامنے ہے. اس آلموت کے پیریڈ میں اسماعیلیوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی مگر اس کے بعد واپس امام شمس الدین محمد سے دور سطر ہوا. یہ سیکنڈ دور سطر تھا کہ اماموں نے پالیٹکس میں سے اپنے آپ کو نکال دیا اور شان زندگی گزارتے رہے تاکہ جو اسماعیلی کمزور ہو گئے تھے وہ واپس ٹھیک ہو سکے, ریجوینیٹ ہو سکیں, ان کے اندر انرجی آ سکے. میں نے آپ کو کبھی کبھی اپنی وعظوں میں یعنی جماعت کو کہا ہے اماموں نے راج نہیں بنائے, راج ہمیشہ مرید بناتے رہے اور امام کو جا کے کہتے رہے کہ یا مولا یہ تخت اور تاج پڑا ہے آ کے بیٹھو, اور امام آ کے بیٹھتے تھے. جب مریدوں میں کمزوری آ گئی, لیڈر آپس میں لڑنے لگ گئے, جماعت کمزور ہو گئی تو امام اٹھ کے چلے جاتے تھے, راج ختم ہو جاتا تھا. آلموت اسی طرح سے ختم ہوا. اماموں نے اپنے آپ کو واپس آرام کی زندگی کے اندر رکھ لیا اور اسماعیلی جماعت آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی. امام ابو ذر علی نے ایک ایسی پرنسس کے ساتھ شادی کی, وہ پرشین پرنسس تھی. اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جماعت کو طاقت ملی. جماعت کے اوپر جو نفرت اور حکومت کی طرف سے جو کنٹرول تھا وہ اٹھ گیا اور امام ابو ذر علی کے بعد جماعت میں واپس طاقت پیدا ہو گئی اور آہستہ آہستہ اماموں نے پھر تھوڑی تھوڑی چھوٹی مگر تھوڑی تھوڑی حکومت شروع کر دی مولانا حسن علی شاہ کے زمانے تک. ان کے درمیان میں ایک واقعہ کا اور ذکر کر دوں. امام ابو الحسن ہمارے جو امام تھے مولانا شاہ خلیل اللہ کے جو باپ تھے, امام آغا حسن علی شاہ کے ابا خلیل اللہ تھے, ان کے ابا ابو الحسن تھے. نادر شاہ درانی ایران کا راجا تھا. یہ نادر شاہ کوئی شاہی خاندان میں نہ تھا
भेड़े बकरियां रखी करता था, यानी ये शेपर्ड था, मगर किसी वजह से ये फौज में लश्कर में आ गया और आकर तरक्की करते करते राजा बन गया। अभन आदमी था, इलिटरेट था, बड़ा अक्खड़ था और दूर की समझ भी नहीं थी, मगर तलवार इसकी बहुत बड़ी जबरदस्त थी। इसने इर्द गिर्द बहुत से इलाके फतेह कर लिए, सारे ईरान का राजा बन गया। हिंदुस्तान के ऊपर भी इसने हमला किया और दिल्ली के तख्त को उलट पुलट कर दिया। इसकी एक छोटी सी बात कह दूं, मजे की बात है कि ये इसकी टेंडेंसी का पता लग जाए, राजा बन गया लेकिन कोई अकल नहीं थी, अभन था और बिल्कुल अक्खड़ था, जाहिल था। दिल्ली के राजा को इसने नजर कैद कर दिया। कभी इस किस्म के मुरगन और अच्छे खाने पीने खाए नहीं थे कि जो दिल्ली के मुगलिया दस्तरखान के ऊपर मिले तो एक दो दिन इसने इतना खाया कि पेट में दर्द होने लगा। और शाही हकीम, बादशाही जो रॉयल हकीम था, वो आया और उसने जब ये हालत देखा कि ये पेट खराब है तो सोने की प्लेट के अंदर गुलकंद लेके आया। गुलकंद रोज के जो पेटल्स होती हैं, गुलाब के फूल की पंखड़ियां निकाल के उसको शहद के अंदर डालते हैं और तकरीबन 3-4 महीने पड़ी रहे। थोड़ी उसके अंदर इलायची भी डालते हैं, कभी इलायची न डाली जाए तो बहुत ज्यादा वो लेग्जेटिव बन जाते हैं, बल्कि परगेटिव हो जाते हैं, तो थोड़ी इलायची भी डालते हैं, कुछ बादाम डाले गए। तो वो शाही हकीम ने बादशाह की नाजुक मिजाजी को देख के कि मुगलिया सल्तनत के बादशाह ऐसे थे, तो 2 चमचे जितनी गुलकंद सोने की प्लेट में डाल के ऊपर चांदी का वरक डाला और सीने में रख के इसके पास लेके गए कि आप इसको खाओ तो आपके पेट की दर्द दूर हो जाएगा। हालांकि चमचे पड़ा था, लेकिन इसने उंगली से ही ऐसा चाटा तो बहुत स्वाद वाली लगी, मजेदार आई। तो उसने सारी खाई तो कहते ब्याह बिगड़ गया, दूसरी लेके आओ। तो हकीम ने कहा कि सरकार ये इतनी ही खानी चाहिए। तलवार उठाते कहता है कि अब तुझे मार डालूंगा, लेके आओ। अब क्या करे, बरनी लेके आया, सारी बरनी खाई तो 8 दिन तक फिर बस मामला चालू रहा। इतना कमजोर हो गया, अब हाथ जोड़े कि मेरे ये पाखाने बंद करवाओ। तो ये इसकी नादिर शाह की एक छोटी सी जोक की बात है। नादिर शाह अक्खड़ जाहिल, मगर इमाम अबुल हसन शाह के पास जाके इसने अर्ज की कि या मौला, मैं हिंदुस्तान जाता हूँ, हिंदुस्तान बहुत ताकत वाला है, खैर मुल्क है, बहुत दूर है, आप मेरे साथ चलो। मुझे ये कहीं मिल नहीं सका एविडेंस कि वो इस्माइली था। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि वो मुरीद था, लेकिन इमाम को आले रसूल समझ के, इमाम समझ के या कुछ भी समझ के, एक बुजुर्ग समझ के इज्जत बहुत करता था और उसको एतकाद भी था। इमाम को बहुत उसने मजबूर किया। इमाम फरमाया अच्छा, हालांकि उस वक्त इमाम अबुल हसन शाह की आंखें भी दुखती थी। तो इमाम अबुल हसन शाह नादिर शाह के साथ हिंदुस्तान आए। जब लाहौर के पास पहुंचे, रास्ते के अंदर तो मार धाड़ करता चला आया। इसका नाम पहुंच गया कि बड़ा जालिम और सख्त बादशाह है। लाहौर के जमाने के, यानी उस जमाने में लाहौर में काफी जमात थी। सारे पंजाब का सेंटर इस्माइलियों का लाहौर में था। गुप्ती थे, किले के चारों तरफ दरवाजे थे। लाहौर फोर्टिफाई हो गया। इसने बड़ी कोशिश की, कई दिनों तक लड़ा, मगर लाहौर फतह न हुआ। परेशानी हुई कि कभी ये सीज बहुत ज्यादा लंबा चलेगा तो मेरे लश्कर की हिम्मत टूट जाएगी। महीना हो गया, लाहौर को कोई हिसाब से जीत न सके। बहुत परेशान हुआ और मौला के पास गया। मौलाना अबुल हसन शाह के पांव पे जाके सर रखा, कहता या सैयदी, 1 महीना हुआ, मेरी जिंदगी में कभी ऐसी खराबी हालत नहीं हुई, आप मेहरबानी करो, लाहौर जीता नहीं जाता। हुजूर फरमाया 3 दिन तक चुप रहो और चौथे दिन मेरे पास आना, मैं फिर तुमको दुआ दूंगा। मौला ने एक चिट्ठी लिखी खोज की भाषा में, तीर पे डाल के उसको चलाया
تو وہ تیر لاہور کے جماعت خانے کے اوپر آ کے گرا. صبح پروڑیے دعا بندگی وغیرہ کر کے جماعت چلی گئی تھی. جو جماعت بھائی یا کام کاج کرنے والا اوپر صاف ستھرا کرنے گیا تو ایک تیر اس کے ساتھ ایک چٹھی پڑی تھی. لڑائی کا زمانہ تھا. تیر دیکھ کے وہ گھبرا گیا, بھاگا گیا مکھی کے پاس. مکھی نے کہا جاؤ کمڑیا کو بھی بلاؤ. کچھ بزرگوں کو بلایا اور یہ لوگ جماعت خانے آئے. اوپر تیر دیکھا, چٹھی پڑی تھی. چٹھی کھول کے پڑھی تو اندر کھوجکی میں لکھا تھا کہ میں تمہارا امام ابوالحسن شاہ تم کو یہ حکم کرتا ہوں کہ تم ہر روز جو دعا مانگتے ہو کہ یا مولا تو لاہور نو رکھ لے, یعنی پنجابی لفظ میں کہتے تھے یا مولا تم لاہور کو بچاؤ. مولا فرمایا آج سے تم ایسی دعا مانگو کہ یا مولا جماعت نو رکھ لے, یعنی جماعت کو بچاؤ. لاہور کا لفظ نکال دو. نیچے سائن کیے ہوئے تھے اور مہر لگی تھی. آنکھوں کو لگایا اس تاریخ مبارک کو اور مکھی نے دعا بدل دی, یا مولا لاہور نو رکھ لے, اس کی بجائے یا مولا جماعت نو رکھ لے. 3 دن تک جماعت نے جب یہ دعا مانگی, چوتھے دن آپ نے اس کو اجازت دی ابھی حملہ کرو. حملہ کیا, لاہور کا قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی. مولانا ابوالحسن شاہ اس کو بہت دعا دی, بہت خوش ہوا اور کہا کہ یا مولا دلی تک میرے ساتھ چلو. لیکن مولا ادھر سے لاہور سے جماعت کو پھر دیدار دیا, جماعت کو ملے اور لاہور سے ہی واپس حضور غزنی چلے گئے ایران, وہاں سے پھر ایران چلے گئے. تو اس طرح سے یہ امام ابوالحسن شاہ کے زمانے کی ایک بہت بڑی اچھی یہ ہائی لائٹ ہے. امام شاہ خلیل اللہ وہ بہت ڈیبیٹ کرنے والے تھے, مگر جو راج تھا اس ناشریوں کا اس کے اندر ملاؤں کا بڑا زور تھا. قم کے شہر کے اندر جماعت کے بہت سے آدمی مارے گئے, امام خود بھی اس کے اندر شہید ہوئے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ امامت کی گادی کے اوپر آئے. ان کی ہسٹری آپ کو معلوم ہے. ان کی سب سے بڑی ہائی لائٹ یہ ہے کہ 300 سال اس کے پہلے, یعنی 400-500 سال پہلے جو وعدہ پیروں کے ساتھ کیا تھا اور پیروں نے جو بھوشوانی کہی تھی کہ مولا جمپو جیت میں آئے گا, تو وہ چیز مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے پوری کی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایران چھوڑ کے اپنا رہٹھان کرنے کے لیے, ہمیشہ پرماننٹ ریزیڈنس بنانے کے لیے ہندوستان چلے آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہیں انہوں نے وفات پائی اور بامبے کے حسن آباد کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ کی مبارک باڈی پڑی ہوئی ہے. امام حسن علی شاہ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ان کی لائف کی یہ تھی کہ ہندوستان میں جمپو دیپ میں پہلی دفعہ مولا آ کے رہے اور بامبے کو انہوں نے درخانہ بنایا اور بامبے کے اندر آ کے اپنے فرزند پیر علی شاہ ماں باپ کے ساتھ سارا ہندوستان گھومے. ایک ایک اسماعیلی مرید کے گھر میں جا کے ان کی غریبی دور کرنے کے لیے دعائیں مانگی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے جماعت اونچی ہوئی اور جماعت کے اندر آرگنائزیشن آئی, جماعت کے اندر اسٹیبلٹی آئی, جماعت کو برکتیں ملی, جماعت کو رحمتیں ملی. اور وہ جماعت جو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے بنائی, ان کے فرزندوں میں آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امام علی شاہ ماں باپ کی لائف کے ہائی لائٹس کے اندر ایک یہ چیز تھی کہ انہوں نے ساری جماعت کے اندر, پیری جامع کے اندر اور اپنی امامت کے جامع کے اندر بھی اپنے فرزند کی معرفت سے جماعت کے جو مذہبی کام کاج تھے ان کو آرگنائز کیا. اور انہوں نے دعوت کے کام بھی بہت کیے, مشنریز وغیرہ بنائے. اور وزیر اسماعیل نے سارے ہندوستان کے بھگتوں کو اکٹھا کرنا کیا. ہر سال تمام بھگتوں کو بلا کے سیمینار کی طرح صرف جنان کی پارٹی بنایا کرتے تھے. یہ تقریباً 8 دن تک سلسلہ چلا جاتا تھا. جوناگڑھ کے اندر سارے ہندوستان کے بھگتوں کو بلاتے تھے. وزیر اسماعیل خود چیئر لے کے, خود بھی بہت بڑے گنانی تھے. اور یہ باتیں علی شاہ ماں باپ کے زمانے کی کر رہا ہوں. 1 مہینے تک یہ سیمینار چلتی تھی, جو کہ آفیشلی 1 ویک کے بعد بند کر دیتے تھے. بہت سے بھگت چلے بھی جاتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ صبح, شام, دوپہر, سارا دن یہ گنان کے اوپر چرچا ہوتی تھی.
جماعت خانے کے اندر رات کو 12 بجے کے بعد جماعت آ جاتی تھی، گنان بولے جاتے تھے، یہ گنانوں کے بعد واز ہوتی تھی، اس کے بعد 3 بجے سے عبادت شروع ہوتی تھی، 5 بجے تک عبادت رہتی تھی، 5 بجے کے بعد گنان بولے جاتے تھے، اس کے بعد دعا بندگی اور یعنی ہماری کریا کرم گھٹ پٹ وغیرہ کی ہوتی تھی، اس میں گنان بولے جاتے تھے۔ سب جماعت جب دعا پڑھ لیتی تھی، گھٹ پاٹ کی کام کریا ہو جاتی تھی، تو بعد میں پھر وینتی کا گنان بولے جاتے تھے۔ پھر شام کے وقت مجلسیں بنتی تھی، شام کو 5-4 بجے سے، اور مغرب کے ٹائم تک مجلسیں رہنے، اس میں گنان اور واز ہوئے۔ اس کے بعد دعا پڑھنے سے پہلے آرتی اور دوسرے گنان بولتے تھے، پہلی دعا کے بعد پھر گنان بولے جاویں، واز ہوئے، دوسری دعا کے بعد پھر مجلسوں میں گنان بولے جاویں۔ تو آپ خیال کرو کہ ہر روز 24 گھنٹے میں کتنے گنان بولے جاتے ہوں گے۔ تو حکم یہ تھا کہ ایک بھگت ایک گنان بولے تو دوسرا بھگت اس گنان کو ریپیٹ نہ کرے۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ تھا، اور جوناگڑھ کے اندر گام میں اگر کسی نے ایک گنان آج بولا تو 1 برس تک وہ گنان بولنا نہیں چاہیے کہ دوسرا گنان بولا جائے۔ مولانا علی شاہ ماباب کے زمانے کے اندر وزیر اسماعیل نے اس طرح سے گنانوں کو اونچا اٹھایا، انہوں نے بڑی خدمت کی۔ وزیر اسماعیل کے بعد اگر گنانوں کی کسی نے خدمت کی ہے تو وہ مکھی لال جی دیوراج ہیں، قیامت تک ان دونوں کا نام رہے گا۔ وزیر اسماعیل، مکھی لال جی نے گنانوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کے بارے کی ہائی لائٹس تو بے حساب ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا۔ مولانا اسد علی شاہ کے زمانے سے ہماری جماعت مائگریٹ ہو کے کچھ اور کاٹھیاواڑ سے افریقہ میں آئی، لیکن امام سلطان محمد شاہ نے تو اس چیز کو بہت اونچا کیا۔ امام سلطان محمد شاہ نے سب سے پہلے کونسلیں بنائی، اس کے پہلے کونسلوں کا سلسلہ نہ تھا۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہمارے سارے مذہبی کریا کرم کو 1899 میں 1899 میں 2 مہینے زنزبار کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری کریا کرم ٹھیک کی۔ میں پیری جمعے کے حساب میں ان کا یہ ذکر کر چکا ہوں۔ کونسلیں بنائی، قاعدے بنائے، ہمارے کھانے پینے کی، ہمارے لباس کی، رہنی کرنے کی، ہماری ڈیلی لائف کی بہت سی چیزیں انہوں نے چینج کی، ہماری اکنامک اور سوشل سٹرکچر کو آرگینائز کیا۔ امام سلطان محمد شاہ کی 72 برس کی امامت ہماری ساری اسماعیلی قوم کو آباد کرنے کے اندر لگ گئی، اور آج کبھی ہم یہاں کینیڈا کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ بھی پروگرام امام سلطان محمد شاہ کا تھا۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہمارے اوپر بے حساب احسان کیے ہیں۔ کسی بھی امام نے اتنا کام اپنی جماعت کے لیے نہیں کیا ڈائریکٹلی جتنا امام سلطان محمد شاہ نے کیا۔ میری جومے میں کیے بھی ساتھ، امامت کا جومہ دونوں ساتھ تھے۔ یہ شاہ پیر نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے۔ دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں امام سلطان محمد شاہ کی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ جب 1899 کے اندر افریقہ میں آئے، پہلی مسافری تھی۔ امام سلطان محمد شاہ کی عمر 22 برس کی تھی۔ 2 مہینے رہے افریقہ کے اندر، آرگینائز کیا، سب کچھ کیا، جماعت خانوں کی بنیادیں ڈالی۔ اس وقت فرمان کیا کہ میں تم کو ہندوستان سے ایک آدمی بھیجوں گا، مستری بھیجوں گا کہ جو نوا جماعت خانہ بناوے۔ امام سلطان محمد شاہ نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ہمارے اندر وہ زمانے کے اندر اس ناشری ایلیمنٹ مکس ہو چکا تھا۔ امام چلے گئے اور اس کے 1 ہی برس کے اندر اندر اس ناشری مذہب کی طرف وزن رکھنے والے آدمیوں کو اپنے مذہب سے نکال دیا گیا، اور یہ اس ناشری جدا ہو گئے۔ 1900 کے اندر ماں باپ نے ہندوستان میں اور 1901 میں تاریخ مبارک سے بیان کر کے افریقہ کے اندر بھی انہوں نے کونسلیں بنائی، لیکن کونسل کی کونسل کی اوپننگ مولا نے 1905 میں اپنے ہاتھ سے کی۔ کونسل کس طرح چلائی جائے ماں باپ نے خود بیٹھ کے یہ بتایا، قاعدہ قانون بنائے۔ امام سلطان محمد شاہ نے 1899 کے اندر اپنی بھائیوں کو دیکھ کے کہا کہ جن کے بڑے بڑے گھونگھٹ تھے، چھیڑا نکالتی تھی، کسی کو منہ نظر نہیں آتا تھا، فرمان کیا یہ چھیڑے نکال ڈالو۔ تمام عورتوں نے اپنے گھونگھٹ اونچے کر دیے۔ فرمان کیا ہر روز آغا خان کلب تک جاؤ گھومنے کے لیے، اور اسکول بنائے لڑکیوں کے،
عورتوں کو ایمانسیپیٹ کیا इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने। उस जमाने के अंदर कोई दूसरी कौम ने अपनी औरतों के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उनको आज़ादी दी। फरमान किया कि अगर लड़का और लड़की है तो दोनों को सिखाने के लिए पैसे नहीं है तो लड़के को तुम इलिटरेट रहने दो मगर लड़की को सिखाओ ताकि जमात अच्छी तरह से बन सके। औरतों की मजलिसें बनाई, औरतों को काउंसिलों के अंदर मेंबर बनाया। 20-25 बरस के बाद दूसरी कौमों ने हमें फॉलो किया। हमेशा से ये चला आता है कि हम दूसरों से आगे रहे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की एक बात जो सबसे बड़ी हाईलाइट्स में है तो वो अपने मजहब को जाहिर करने की थी और वो है हाजी बीबी का केस। अगरचे जाहिर में हाजी बीबी का केस हमें ऐसा लगता है कि मौला की एक कजिन सिस्टर थी हाजी बीबी और मुचल शाह उसका हस्बैंड, वो भी कजन ब्रदर होता था। इन दोनों ने इमाम के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस किया तो उसकी जबानी और विटनेस की जबानियां लेने के लिए हाजी कामड़िया इधर तक आए, अफ्रीका तक, और यहाँ से आके तो उन्होंने जबानियां दी। हाजी बीबी का केस बहुत टाइम तक चला। हाजी बीबी के केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कभी मिल सके तो उसको जरूर पढ़ो। खास तौर पे वाज करने वाले और जो टीचर्स हैं उनको तो ये जरूर पढ़ना चाहिए। इस्माइली मजहब की सारी क्रियाक्रम कोर्ट के अंदर की गई, कोर्ट में नांदी की गई, कोर्ट के अंदर घटपाट न्याज निकाला गया, कोर्ट के अंदर दुआ पढ़ी गई, जमात खाना बना के जमात खाने की तमाम रीत रस्म रिवाज बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यानी डिस्प्ले की गई और एक एक चीज का उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। उसके अंदर जबानी देने वालों में सबसे अच्छी जो पावरफुल जबानी जिसका असर बहुत पड़ा, इफेक्टिव चीज थी, वो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ माता सरकार जो थी उनकी जबानी थी। कोर्ट में आके मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ ने जबानी दी कि मेरा बेटा इमाम है और इमामत के ऊपर जो उन्होंने कहा वो चीजें पढ़ने जैसी है। हाजी बीबी के केस को मैं सबसे बड़ी हाईलाइट समझता हूँ। उसके बाद हमारा मजहब दुनिया के सामने पब्लिक में आ गया और जाहिर हो गया। खुद इमाम ने ये बात कही थी कि हाजी बीबी के केस की वजह से हमारा मजहब जाहिर हुआ और दुनिया में पता लगा कि मजहब क्या है। हाजी बीबी के केस और इसके पहले अली शाह हसन अली शाह माँ बाप के विरुद्ध में जो केस हुआ जिसको हम खोजा केस कहते हैं 1866 का, उस केस के अंदर भी हमारे मजहब को बहुत तकवीयत और ताकत मिली। दो बातें बनी, एक तो ये कि हमारा ईमान क्या है, हम अपने हजर इमाम को क्या समझते हैं, एक ये चीज जाहिर हुई। दूसरी ये चीज जाहिर हुई कि ये दो चीफ जस्टिस ने, एक 1866 के केस में और एक दूसरा 1905 के केस के अंदर, इन्होंने जजेस ने स्टडी करने के बाद हिस्ट्री की तमाम एविडेंस लेके इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये लोग आले रसूल सच्चे हैं और अनब्रोकन सक्सेसिंग लाइन के अंदर चले आते हैं, अली से लेके मौलाना हसन अली शाह तक और अली से लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तक बॉम्बे हाई कोर्ट के केसेस के चुकादे के अंदर ये चीज जाहिर की गई। एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी। और एक और हाईलाइट इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जो मैं जिक्र करूं तो वो ये था कि इमाम ने अफ्रीका की जमात को मजबूत किया और हिंदुस्तान से आदमियों को निकलवाना शुरू किया। अफ्रीका की जमात को मजबूत करने के बाद इमाम ने एक तालिका भेजा था 1953-4 में कि तुम लोग यहाँ से, खास तौर पे तंजानिया टांगानिका वालों को कहा कि तुम कोंगो की तरफ जाओ, बेल्जियम कोंगो। मगर बेल्जियम कोंगो जब भी जाओ तो तुम ईस्टर्न साइड के अंदर रुवांडा बुरुंडी में ही नहीं रह जाना, बल्कि अटलांटिक के शोर तक पहुंचो, यानी किंशासा और मटाडी तक जाओ। इमाम ने उस तालिके में फरमाया कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर एक दिन आएगा मैं तुमको कहूंगा कि तुम अभी अटलांटिक क्रॉस करो। तो आज हमने अटलांटिक क्रॉस करके कनाडा के अंदर जमात बनाई है। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की विजन थी और उनका प्रोग्राम था। मौलाना हजर इमाम ने एक जगह फरमाया कि इदी अमीन ने जब झगड़ा शुरू किया तो आई टुक ए कैलकुलेटेड रिस्क, पहले से प्लान बना के रखा था, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे की बातें हैं।
لیکن آج ہمارے امام کے بارے کی ہائی لائٹس میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ کینیڈا میں 1963 میں ادھر کینیڈا آیا تو اوٹوا میں صرف ایک اسماعیلی تھا، صفدر علی اسماعیلی تھا اس کا نام، پنجابی، آج بھی وہ ادھر ہی ہے، ابھی اوٹوا میں نہیں ہے کہ کسی اور جگہ ہے، تو ایک اسماعیلی مجھے ملا، باقی سارے کینیڈا میں ایک بھی اسماعیلی 63 میں نہیں تھا، مگر آج دیکھ لو آج 36,000 اسماعیلی کینیڈا میں ہیں، اور امام کی گولڈن جوبلی ہوگی انشاءاللہ آپ سب دیکھو گے، اور شاید میں بھی دیکھوں کہ اس وقت 1,00,000 اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہوں گے انشاءاللہ۔ امام زمان کی یہ بڑی میں بڑی ہائی لائٹ ہے۔ امام زمان کی اور بھی بڑی کرپا یہ ہوئی کہ ہماری جو اسکول یعنی ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹمز وغیرہ، اور یہ جو پلیٹینم ہاسپٹل، اور یہ ہاسپٹل جو کراچی کے اندر آغا خان یونیورسٹی بن گیا حضرت امام کی امامت کے بارے میں، اور حضرت امام کی پیوی جمعے کے بارے کے اندر، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اور ہم سب مولانا حضرت امام کے اس کی غلامی اور مریدی میں ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، امام کی سلامتی دے وے، آپ کے علم میں زیادہ کرے، مولا آپ کو ہمت دے وے، دین دنیا میں آبادی اور چڑھتی کرے، آپ کو آپ کی آل اولاد کو دین دنیا میں سکھی آباد کرے، مولانا حضرت امام اپنا فرمان بردار بنائے، تمام مشکل مصیبتیں بلائیں دور کرے، اور بالکل فیوچر میں بھی کبھی کوئی بلائے آفت آنے نہ دے، ہمیشہ اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، کتب قبیلوں میں جماعتوں میں سکھ شانتی صلاح سب محبت